ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا تھا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال، نہ 50 سال، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ مگر جواب میں ملا صرف مذاق، طعنہ اور دشمنی۔ لوگ کہتے، نوح یہاں سے چلے جاؤ، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپے ہوئے چشمے اگل دیے، اور سب کچھ ایک خوفناک طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم کے بعد انسانی تاریخ کی قدیم ترین قوموں میں سے ایک تھی۔ روایات کے مطابق یہ لوگ بابل، آج کے عراق کے آس پاس میں رہتے تھے۔ زمین خوبصورت تھی، فصلیں بہتات میں، جسم طاقتور، قد لمبے۔ مگر پھر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا، شرک۔ شروع میں وہ نیک لوگوں کو یاد کرتے تھے، پھر ان کی تصویریں بنائیں، تصویروں سے تعظیم، تعظیم سے سجدہ، اور یوں شرک شروع ہو گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہتے تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کو مت چھوڑو۔ بت پتھر کے تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان میں 950 سال رہے۔ وہ دن رات چھپ کر، کھلے عام، نرمی سے، سختی سے سمجھاتے رہے، مگر لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، چادریں اوڑھ لیتے، اور کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ آخرکار نوح نے وہ دعا کی جو آج بھی دل ہلا دیتی ہے، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ لوگ ہنستے تھے، ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ہر کیل، ہر تختہ ان کی تباہی کی گواہی بن رہا تھا۔ جب تنور سے پانی ابلنے لگا، آسمان برس پڑا، زمین پھٹ پڑی، اوپر اور نیچے کا پانی مل گیا۔ نوح نے پکارا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مگر ان کی بیوی اور بیٹا ایمان نہ لائے۔ ایک موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ آخرکار اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح سجدے میں گر گئے، صرف چند مومن بچے تھے۔ یہیں سے ایک نیا دور شروع ہوا۔